نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز طلبہ کرام، احباب علم و دانش، آج ہمارے عقیدہ علم غیب مصطفیٰ کا دوسرا سبق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ رب العالمین نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں کہ جس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیسے علم سکھایا۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی ربی فی احسن سورہ، میرا پروردگار میرے پاس اپنی شان و عظمت کے لائق نہایت حسین صورت میں جلوہ گر ہوا۔ فقالا، اور اس نے ارشاد فرمایا یا محمد، اے محمد، قلت لبیک و صادیک، میں نے عرض کیا میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ قالا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فیما یختصب الملأ الاعلی، اے محبوب عالم بالا کے فرشتے کس بات پہ جھگڑتے ہیں؟ قلتو، تو میں نے کہا ربی لا یدری، اے میرے پروردگار میں نہیں جانتا۔ فوضع یدہ بین کتفی حتی فجدت بردہا بین صدی فعلمت ما بین المشرق والمغرب۔ تو محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور میں نے اپنے سینہ مبارک میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور میں وہ سب کچھ جان گیا جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے نقل کیا اپنی سنن کے اندر، اور حدیث نمبر ہے 3233، اور امام دارمی نے بھی اس کو لکھا اور حدیث نمبر ہے 2149۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے مروی ایک اور روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، یعنی اسی حدیث کے باقی الفاظ بھی کچھ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور میں جان گیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَتَلَا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت قریبہ تلاوت فرمائی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 75 کو میرے محبوب علیہ السلام نے تلاوت کیا۔ وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہتیں یعنی عجائبات عالم دکھا رہے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے ہی مروی، یہ ساری میں ترمذی شریف کی روایتیں پڑھ رہا ہوں، حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے ہی مروی حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، اور ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت رکھا میرے کندھوں کے درمیان تو پھر فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی اور میں نے ہر شے کو جان لیا۔ یہ ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر ہے 3235، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا اور حدیث نمبر ہے 3484۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد گرامی عظیم ترین محدث بلکہ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری المعروف امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اس حدیث پاک کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، یعنی یہ حدیث
حسن صحیح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معراج کی رات اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں علم غیب بلکہ ملکوت کا علم، زمین و آسمان کا علم، ہر شے کا علم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا۔ اسی علم منور سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحاب کو خبریں بھی دے رہے تھے۔ مثلا دوسری حدیث پاک ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہو گئے اور زندگی سے مایوس ہو کر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وصیت کرنے کی مقدار دریافت کرنے لگے تو محبوب حجازی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عسى الله ان يرفعك فينتفع بك الناس ويضر بك آخرون۔ فرمایا سعد، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بستر سے اٹھائے اور صحت مند زندگی دے دے تو کتنے ہی لوگ تجھ سے نفع اٹھائیں اور کتنے لوگ تجھ سے نقصان اٹھائیں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے لکھا اور حدیث نمبر ہے 2742۔ تو جب ہم تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فتح مکہ کے بعد کئی عرصہ تک یعنی 55 ہجری تک زندہ رہے۔ آپ فاتح ایران کہلائے، فاتح عراق کہلائے، اور آپ ہی تھے جنہوں نے دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈال دیے تھے، جس کا نقشہ بطور تلمیح یعنی مختصر ایک مصرع کے آخری لفظوں میں یوں حضرت اقبال نے سمو دیا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اگلی حدیث پاک، حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تاجدار مدینہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور یہ اس وقت کہ جب جنگ بدر میں حضرت حارثہ شہید ہو چکے تھے۔ تو ان کی والدہ آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ حارثہ جنت میں ہے یا نہیں؟ اگر تو جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر نہیں تو میں گریہ زاری کروں گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ وان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی۔ فرمایا اے ام حارثہ، حارثہ کی ماں وہ جنت کے باغوں میں ہے، اور بے شک تیرے لختے جگر نے تو فردوس اعلیٰ پائی ہے، یعنی سب سے بڑی جنت۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زمین میں بیٹھے، مدینہ میں بیٹھے جنت الفردوس کو بھی ملاحظہ فرما رہے تھے، اور جنت الفردوس میں اپنے عاشق حضرت حارثہ بن سراقہ کو بھی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس سبق کی آخری حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سعید النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احدن ومعہ ابو بکر و عمر و عثمان فرجف قال اسکن احد اظنہ ضربہ برجلہ فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان۔ اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو احد پہاڑ وجد میں آ گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے تاجدار مدینہ جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاڑ پہ ٹھوکر لگائی، فرمایا احد ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے نقل کیا، اور حدیث نمبر ہے 3697۔ قربان جائیں، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ اس حدیث کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، کتنا وقار رکھتی ہیں اللہ اکبر ایڑیاں۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا
ज़मीनों आसमानों की, मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान जो कुछ है, तमाम का इल्म सिखाया। इसलिए कायनात के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी तो अपनी ज़िंदगी में हज़रत फ़ारूक आज़म की शहादत की ख़बर दे रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी की शहादत की ख़बर दे रहे हैं, हज़रत साद बिन नबी वक्कास की लंबी उम्र की ख़बर दे रहे हैं, और इशारा इराक़ व ईरान की फ़तह का फरमा रहे हैं कि बहुत से लोग तुझसे नफ़ा पाएंगे, यानी इस्लाम नफ़ा पाएगा, अहले इस्लाम नफ़ा पाएंगे, और कुफ़ार को जो है वो दौलत ईमान नसीब होगी, और बहुत से लोग तुझसे ज़रर पाएंगे, ये नुकसान उठाएंगे, तेरी तलवार से मारे जाएंगे, तुम्हारी जंगों से मारे जाएंगे, और किसरा की शाही जो है वो खाक में मिल जाएगी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें दूर दूर तक देख रही थी और आप अपनी ज़ुबान अक़दस से ख़बरें दे रहे थे। तो मालूम हुआ कि सहाबा का भी यही अक़ीदा है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यही अक़ीदा हम अहले सुन्नत व जमात का है। अल्लाह ताला हमें इसी अक़ीदे में, इसी अक़ीदा मुबारका में ज़िंदा रखे, और इसी में हम सब का जो है वो हमें मौत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिद।